السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج جو ہم آپ کے لیے انویسٹمنٹ اپورچونٹی لے کر آئے ہیں اس کا تعلق گولڈ سے ہے، اور گولڈ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی مہنگی ترین دھات ہے، اور ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام اسلام میں بھی گولڈ سے ہی اٹیچ ہے۔ تو آج ہم جس اپورچونٹی کو لے کر آئے ہیں انویسٹمنٹ کی، اس کا نام ہے میزان گولڈ فنڈ۔ تو ہم مصطفیٰ صاحب سے سب سے پہلے یہی سوال کریں گے کہ مصطفیٰ صاحب، یہ میزان گولڈ فنڈ کیا ہے؟ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے آج قاری صاحب نے تذکرہ شروع کیا کہ میزان گولڈ فنڈ کیا ہے، تو میزان گولڈ فنڈ ایک اوپن اینڈڈ میوچل فنڈ ہے جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ اس میں 5,000 روپے سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، منیمم جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو وہ منیمم جو ہے 70% تک گولڈ میں انویسٹ کرتا ہے منیمم، اور میکسیمم جا کے وہ آپ کے 90% تک اس میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ تو گولڈ کے ریٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے۔ اس میں آپ جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اگر گولڈ کے ریٹ میں انکریز آتا ہے تو اس فنڈ کے ریٹ میں بھی انکریز آ جاتا ہے۔ 10% جو ہے وہ اپنے بینک ڈپازٹ وغیرہ میں، اسلامک بینکس میں جو ڈپازٹ کے ہیں اس میں 10% اماؤنٹ اپنی رکھتا ہے، تاکہ وہ آپ کی انکیشمنٹ وغیرہ، یا اگر آپ اس میں سے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں گولڈ فنڈ میں تو وہ آپ کو آسانی سے پیسے دے سکے۔ تو میں نے آپ کو اس میں بتا دیا ہے کہ گولڈ فنڈ ہوتا کیا ہے اور اس میں منیمم کتنے سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو خالد صاحب اس کے آگے اگر ہاں، آپ اس کو... یہ آپ نے انٹروڈکشن تو کر دیا، لیکن یہ اس کی کیا ایسی اہمیت ہے کہ کوئی اس میں انویسٹمنٹ کرے؟ اچھا، میں وہ خالد صاحب یہ بتا چلوں کہ آپ ویسے اگر 1 تولہ گولڈ لینا چاہیں 24 کیرٹ کا، تو آج کل کا جو بھاؤ چل رہا ہے تقریباً 2,42,000 روپے چل رہا ہے۔ تو ہر آدمی اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ 2,42,000 روپے کا 1 تولہ جا کے خریدے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس میں صرف آپ 5,000 روپے سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے بھی آپ اس میں انویسٹ کرتے چلے جائیں تو آپ آسانی سے کچھ سالوں میں ایک اچھی بڑی رقم یا اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تو آپ کا انفلیشن کے اگینسٹ ہیج بھی ہو جائے گا، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے ریٹ بڑھتے ہیں تو پاکستان میں بھی گولڈ کے ریٹ بڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو بھی آپ کے گولڈ کے ریٹ میں جب انکریز آتا ہے تو آپ کو اس کا ڈبل امپیکٹ پڑتا ہے۔ ایک تو ڈی ویلیوشن کا بھی، ایک انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ میں جو ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ان دونوں چیزوں کا بھی۔ تو آپ کے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لانگ ٹرم میں آپ اس میں آرام سے انویسٹ کر کے ایک اچھا ریٹرن کما سکتے ہیں۔ اس کے ویلیو انکریز میں ڈبل امپیکٹ ہے۔ ڈبل امپیکٹ۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، یہ جو گولڈ فنڈ ہے اس کا پریویس یا گولڈ کے مطابق پریویس اس کا ریکارڈ کیا رہا ہے، کس طرح سے یہ اپریشیٹ ہوا ہے، اور فیوچر میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو پہلے ایک چیز تو یہ کلیئر کر دوں کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں تمام میزان گولڈ فنڈ کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں صرف ایک ہی گولڈ فنڈ ہے، وہ میزان والوں کا ہی ہے۔ تو اگر ہم آپ کی میزان کی ہسٹری پہ دیکھیں گولڈ فنڈ کی، تو اس نے 2022 میں جو ہے 24% انکریز ہوا تھا، 2023 میں 52% انکریز ہوا تھا، اور آئندہ بھی اس میں بڑی ہینڈسم انکریز لگتی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہم نے ریسرچ کر کے دیکھا، مختلف ویب سائٹوں پر جا کے ہم نے دیکھا، جو پریڈکشن کی جا رہی ہے وہ 2030 میں تقریباً $4,000 پر اونس کی بات کی جا رہی ہے۔ آج کل جو چل رہا ہے تقریباً آپ کا چل رہا ہے 2,440، تو اس میں تقریباً 64% کا انکریز تو صرف ڈالر ٹرمز میں نظر آ رہا ہے آپ کا 2030 تک۔ یہ اتنا اچھا آپ کو ریٹرن نہیں لگے گا، یہ تقریباً آپ کا 64% بنتا ہے۔ مگر جب آپ اپنی ڈالر کے ریٹ جو یہاں پہ بڑھیں گے، آپ کی کرنسی ڈی ویلیو جب ہوگی، جو ابھی سے باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی ایم ایف جو چاہ رہا ہے، جو باتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں کہ 2025 میں تقریباً آپ کا ڈالر 340 روپے کا ہوگا۔ جب 25 میں اگر 340 روپے کا ہوگا تو 2030 میں کتنے کا ہوگا یہ پریڈکشن کرنا مشکل ضرور ہے، مگر لوگوں کے ذہن میں ایک فیگر ضرور آتی ہے کہ وہ تقریباً 400-500 روپے کا ہی ہوگا۔ جب 340 اگر 25 میں ہو جائے گا نیکسٹ ایئر تو ہاں نیکسٹ ایئر ہو جائے گا، تو آگے جا کے یہ اگر 400-500 روپے ہوا تو یہاں سے آپ کا یہ ڈبل ہو جائے گا۔
اس کا مطلب اگر 280 روپے سے یہ 2030 میں 500 روپے کے اراؤنڈ ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ کرے نہ ہو، اس میں پاکستان کا بڑا حال برا ہو جائے گا، چیزیں بڑی مہنگی ہو جائیں گی، مگر جو حالات دیکھتے ہوئے جو IMF یا جو باتیں چل رہی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک پاسبلٹی ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو ہیج کرنے کے لیے انفلیشن سے اس سے بہترین ذریعہ کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ 64% آپ کو ان ڈالر ٹرمز میں مل جائے گا اور آپ کی کرنسی کا ڈی ویلیو ہوتی ہے تو وہ آپ کو 5 سال میں 100% بھی مل سکتا ہے. تو ہم دونوں کا جو زیادہ ہی لگ رہا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ سب کچھ ہو، مگر ایک پریڈکشن کی بنیاد پہ آپ کو اپنی سیفٹی کے لیے گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو میں نے آپ کو پاس ریکارڈ بھی بتا دیا، صرف 2023 میں 52% کا انکریز ہے، جیسے آپ نے دیکھ لیا. اس میں آپ کی کرنسی بھی ڈی ویلیو ہوئی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر بھی بڑھا. تو آپ کا ایک اچھا آپ کو ہینڈسم اس میں گروتھ مل سکتی ہے اگر آپ میزان گولڈ فنڈ میں اپنی چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ بھی 2030 تک لگاتے رہیں گے تو آپ کو ایک اچھا ریٹرن مل سکے گا. جی خالد صاحب، یہ ابھی لاسٹ 3 منتھ میں بھی کوئی چینج آیا ہوا تو کتنے پرسنٹ آ گیا ہوگا ابھی تک؟ لاسٹ 3 مہینے میں تقریباً 9.24% کا انکریز اس میں آ چکا ہے اب تک. تو اس میں یہ جو میزان گولڈ فنڈ ہے اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، کچھ اندازہ؟ اس میں اگر جو لاسٹ ان کا جو منتھلی کی رپورٹ آئی ہے اس کی، تو اس میں انہوں نے 1.7 بلین روپیز اس میں ان کے آلریڈی انویسٹڈ ہیں لوگوں کے اس کے اندر. اچھا، یہ ایک میزان بینک کا ہے، لیکن پھر بھی ایک کلیئرفیکیشن ہو جانی چاہیے، کیا یہ این اسلامک ہے؟ جی بالکل، یہ ایک تو یہ کموڈٹی میں ڈیل کر رہا ہے، گولڈ میں ڈیل کر رہا ہے. تو گولڈ میں آپ جو بھی چیز اگر آپ ڈیل کرتے ہیں، سیل پرچیز کرتے ہیں، ریٹ پہ انکریز ہو جاتا ہے جب کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ ہے اسلامک، بالکل اسلامک ہے یہ، اور اس میں انویسٹمنٹ کرنا اسلامک شریعہ کے کمپلائنٹ ہے بالکل یہ. اچھا، اس میں جو ہے جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی چارجز ہیں؟ جی اس میں چارجز بالکل ہیں. اس میں فرنٹ لوڈ لگتا ہے، یعنی کہ اس میں تقریباً آپ کا فرنٹ لوڈ جو ہے 2% کا ہے، کہ آپ 1 لاکھ روپے انویسٹ کریں گے، 2% وہ آپ کے پہلے کاٹ لیں گے اور 98% اس میں آپ کا انویسٹمنٹ ہوگی. اور اس میں مینجمنٹ فیس بھی جو سال میں ہوتی ہے وہ تقریباً 1.5% ہے، تو وہ بھی اس میں وہ چارج کرتے ہیں مینجمنٹ فیس بھی اس کی. اچھا، اس کا ٹرسٹی کون ہے؟ اس کا ٹرسٹی CDC پاکستانی ہے اس کا ٹرسٹی. تو اس مختصر سے وقت میں پوری تفصیل سے اس میزان گولڈ فنڈ کے بارے میں ہمیں بتا دیا. تو اختتام سے پہلے یہ آپ اپنے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس میں آپ انویسٹمنٹ ضرور کریں. جو حضرات ایک ساتھ بڑی اماؤنٹ کا گولڈ نہیں خرید سکتے، وہ اس میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ، یا جب بھی ان کے پاس پیسے آتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ پیسے ڈالتے رہیں، تاکہ آپ کو اپنے آنے والے وقت میں اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے بھی گولڈ دستیاب ہو، اور آپ کے پیسے کا جو ڈیویلیوشن ہو رہی ہے تو اس کے اگینسٹ میں آپ کو ایک اچھا ریٹرن مل سکے. تو میری ایڈوائس تو یہی ہے کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ ضرور کریں، مگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے انویسٹمنٹ ایڈوائزر سے اس کے بارے میں تفصیلی ضرور پوچھ لیں کہ وہ ان کے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ویورز، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اسلامک انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز جو پاکستان میں دستیاب ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کرتے رہیں، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ ہمارا چینل تیزی سے گرو ہو. اس کے ساتھ ہی ہم خدا حافظ کرنا چاہیں گے آپ سے. خدا حافظ. خدا حافظ.